الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے اور ماہ شعبان، ماہ رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری ہو رہی تھی خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا خطبہ شعبانیہ رسول اللہ کا وہ خطبہ جو رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں تمام تر ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ لہذا یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا کہ اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ کیوں ہے، اس کو خطبہ رمضانیہ کیوں نہیں کہا جاتا، جبکہ اس میں ساری فضیلتیں ماہ رمضان کی ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کیونکہ یہ خطبہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں بیان فرمایا تھا، لہذا اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ۔ ہماری کتب میں بھی، اہل سنت کی کتب میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ خطبہ موجود ہے۔ ان کی کتاب میں آخر کا حصہ حذف کر دیا گیا جس میں امیر المؤمنین کی خلافت کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں اب تک خطبہ شعبانیہ کے چند معروضات بیان کیے، اور بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو، ایک اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، لہذا استقبال ہمیں کرنا ہے۔ کس طریقے سے ہم اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں؟ پھر رسول اللہ نے بیان فرمایا اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ میزبان ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی دعوت کرتے ہیں، کبھی کبھار زندگی میں ہم بھی میزبان بن جاتے ہیں۔ میزبان وہ ہوتا ہے جو اپنی قدرت کے مطابق، استطاعت کے مطابق دسترخوان سجاتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق مہمان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر مہمان ہم اس کے ہیں جس کا دسترخوان لامحدود ہے، جس کے دسترخوان پر نعمت کی کوئی کمی نہیں، بس انسان سمیٹنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں جو تم پر روزہ لازم کیا گیا ہے، لہذا جب تمہیں اس مہینے میں روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کا احساس ہو تو اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک و پیاس کا احساس کرنا کہ جو دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا، جہاں پر کوئی تمہیں کھانے اور پانی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ توبہ کا مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا تھا کہ توبہ یعنی پچھلے گناہوں پر نادم ہونا، آئندہ جو ہے وہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو واجب الادا ہے، جو انسان کے کاندھوں پر ہے بالفرض، جیسے جو انسان کی نماز قضا رہ گئی ہیں، جو روزے جو ہے وہ قضا رہتے ہیں، جو خمس اگر ادا نہیں کیا، کسی مومن کا حق مارا ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ادا کرے، پھر ہی توبہ کرے، تو ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوگی۔ اچھا، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایک وقت ایسا ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں توبہ جو ہے وہ ضرور کرو، پروردگار عالم اس وقت میں اپنے بندوں کی ضرور دعائیں مستجاب کرتا ہے۔ کون سا وقت تھا وہ؟
نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک الگ سے میں نے بیان کیا تھا کہ سحری کا وقت اور افطاری کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمت خاص ہو جاتی ہے. ویسے ہی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ مسلسل رحمتیں کرتا ہے، بلکہ جملہ بدل کر کہوں کہ باقی مہینوں میں انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، ماہ رمضان میں اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو رحمت کے لیے تلاش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی ماہ رمضان اتنا رحمت والا مہینہ. پھر سحری اور افطاری کا وقت ایسا کہ اس میں پروردگار عالم اور دعائیں مستجاب کرتا ہے. جس طریقے سے خانہ کعبہ کے طرف اگر نگاہ کرے تو جو پہلی دعا انسان مانگے قبول ہوتی ہے، ویسے ہی علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت جب کھجور ہاتھ میں لے اور کھجور کو دیکھے تو پہلی دفعہ جو دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سحری اور افطاری کا تو ہو گیا. لیکن ایک اور وقت بیان فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ اس وقت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور مانگو جو مانگنا ہے اللہ سے، اور خاص طور پر اس وقت میں اللہ سے توبہ کرو، مغفرت کرو. اس وقت میں کون سا وقت تھا؟ جزاک اللہ، نماز کے اوقات. وہ تو ایک الگ سے تاریخ آ گئی کہ جس میں پروردگار عالم سے مانگنا ہے. لیکن جو روزانہ ایک وقت آنے والا ہے وہ ہے نماز کا وقت، فجر کا وقت، ظہرین کا وقت، مغربین کا وقت. یہ وہ اوقات ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائمنگز ہیں جس میں پروردگار عالم کی رحمت اور بڑھ جاتی ہے. اور لہذا رسول اللہ نے کہا مانگو پروردگار عالم سے جو مانگنا چاہتے ہو. اس کے بعد پھر آخری بات جو ہوئی تھی پچھلے جمعے وہ یہ ہوا تھا کہ مومن کو روزہ افطار کروانے کی کیا فضیلت ہے. کہ اگر بالفرض ایک مومن کو جو ہے وہ کوئی مومن روزہ افطار کرواتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو دو ثواب جو ہے وہ بنیادی طور پر عطا کرتا ہے. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور دوسرا روزہ افطار کروانے پر 2 ثواب. اپنے مومن بھائی کو روزہ افطار کرواؤ، اس سے اللہ تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور دوسرا ایک اور کیا بیان فرمایا؟ پچھلے گناہوں کی پروردگار عالم معافی عطا کر دے گا. ٹھیک ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا ایک مومن کو روزہ افطار کروانے پر. جب رسول اللہ نے بیان فرمایا تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنا مفلسی کا زمانہ ہے کہ فوراً جو ہے وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنا افطار جو ہے وہ، اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اپنا افطار جو ہے وہ مان کرتے ہیں، ہم اپنا مشکل سے گزارا کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو افطار کروایا جائے. ہم تو اتنی قدرت نہیں رکھتے، ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، کہاں سے لے کر آئیں؟ تو اتنا مفلسی کا زمانہ. رسول اللہ نے فوراً بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ. یہ ہو گیا تیسرا ثواب. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا غلام کی آزادی کا ثواب، ایک ہو گیا گزشتہ گناہوں کی معافی، اور تیسرا ہو گیا آتش جہنم سے نجات. فرمایا کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے وہ نصف کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. اگر بالفرض انسان جتنا بھی نادار ہو، جتنا بھی مفلس ہو، لیکن ایک آدھی کھجور تو کھلا ہی سکتا ہے. اگر اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو ایک گھونٹ پانی تو پلا ہی سکتا ہے. لہذا کہا کہ ایک گھونٹ پانی پلانے کے ذریعے سے بھی روزہ افطار کرواؤ. لیکن میں نے ساتھ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرایا تھا کہ روزہ افطار کروانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ افطار کروانا ہو، پھر اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے گناہ جو ہے وہ انسان اپنے ذمہ نہ لے. ٹھیک ہے، بالفرض اگر روزہ افطار کروا رہا ہے تو کس لیے کرا رہا ہے؟ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے. جب پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کروا رہا ہے تو پھر سارے انتظام بھی ویسے کرے جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے، یعنی کوئی اسراف نہیں ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے، ایک انسان اپنی استطاعت کے مطابق دسترخوان سجائے، پھر اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں فلاں بندے نے ہمیں دعوت میں بلایا تھا تو اس نے بالفرض اتنی ڈشز رکھی تھی تو ہم بھی اب اتنے کھانے رکھیں گے اور ہم پر اتنے پکوان رکھنا واجب ہو گیا. نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً پروردگار عالم کے لیے کھلائیے. پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ اگر روزہ افطار کروا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بالفرض مکس گیدرنگ سے کام لیا جاتا ہے، نامحرم آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، نامحرم آپس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. اگر افطار کروا رہے ہیں تو پھر پروردگار عالم کی رضا کے مطابق کروائیے، تبھی وہ سارے ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمایا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے اب یہاں سے جو ہے وہ آگے بات شروع ہو رہی ہے ہماری. اب رسول اللہ نے فرمایا جب روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان ہو چکی، اب بیان فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تظل فیہ الاقدام. فرمایا اے لوگو، جو کوئی اس مہینے میں اچھے اخلاق سے پیش آ جائے. اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اچھے اخلاق میں؟ چلیں، ایک مسکرانا جو ہے وہ یہ بھی اخلاق میں آتا ہے، اور چلیں اچھے طریقے سے یا نرمی سے بات کرنا، اور اچھا دیکھیے کئی چیزیں آ جائیں گی، دوسروں کا خیال رکھنا. اب دیکھیے رسول اللہ بیان بھی فرما رہے ہیں ماہ رمضان میں اچھے اخلاق سے پیش آنا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں جو ہے نا ان کا ٹیمپر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں وہ. جب ظاہر ہے بھائی ایک جو ہے وہ بندہ جس کو ہر 10-10 منٹ میں منہ میں مانک چند ڈالنے کی عادت ہو اور اس کو جو ہے آپ کہیں کہ 12 گھنٹے تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ میٹر تو شارٹ ہوگا اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے اس پہ اثر پڑے گا اس کی طبیعت پر. لہذا جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا اس مہینے میں اچھے اخلاق سے پیش آنا. ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ اگر تھوڑا سا صبر کرو. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم ماہ رمضان میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں،
مصلح اندر، ساری چیزیں اندر، افطار تک کسی سے کوئی تعلق نہیں، جو ہے وہ دنیا سے تعلق توڑ لیا اور فقط سوئیں گے. بہت اچھی بات ہے اگر جو ہے وہ صرف سو کر گزار دیتے ہیں لیکن کسی سے جو ہے وہ برے طریقے سے بات نہیں کرتے، بہت اچھا ہے اور فائدے میں رہا، کیونکہ سونا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت لکھی گئی، سانس لینا تسبیح ہے، وہ بھی عبادت لکھی گئی، اور کسی سے برے طریقے سے بات نہیں کی اور سو کر گزار دیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، بہت فائدے میں رہے اور بہت جو ہے وہ اچھا سودا کیا اور نقصان کی جو ہے وہ بات نہیں ہے اگر اچھے اخلاق سے پیش آئے. لہذا فرمایا کہ اے لوگوں، جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں اچھا اخلاق رکھے اور تو وہ آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا قیامت کے دن، جس دن لوگوں کے اقدام پل صراط پر لغزش میں ہوں گے. ٹھیک ہے، سفر آخرت کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ پل صراط کی کم سے کم مسافت جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ 3000 سال ہے. ٹھیک ہے، 3000 سال تک چلتے رہو مسلسل. اب آپ جانتے ہیں پل کس کو کہتے ہیں، برج کس کو کہتے ہیں، ایک طرف سے جو ہے وہ چڑھائی ہوگی، ایک طرف جو ہے وہ سیدھا رستہ ہوگا، پھر ایک طرف سے جو ہے وہ اترائی ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ پل صراط کہاں کہاں سے گزرے گا اور کس کس گھاٹی سے انسان کو لے کر جائے گا، بال سے باریک ہے، آگ سے گرم ہے، تلوار سے تیز ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا ایسا نہیں ہے پل صراط جو ہے وہ سورج کی روشنی میں تاریخی میں رکھا گیا، اندھیرے میں چلو اتنے سے پل پر. ٹھیک ہے، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نور کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو روشنی تا حد نظر آ رہی ہوگی ان کے اپنے اعمال کے مطابق. لہذا کہا کہ جس دن سب لوگوں کے قدم لغزش میں ہوں گے، پل صراط پر وہ ڈگمگا کر چل رہے ہوں گے، فرمایا اس مہینے میں فقط اور فقط لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ. رسول اللہ کہہ رہے میں ضمانت دیتا ہوں اس دن تو آسانی سے پل صراط سے عبور کر جاؤ گے، آسانی سے کراس ہو جائے گا یہ تمہارا پل صراط کا مرحلہ اگر صرف اچھے اخلاق سے پیش آ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، ایک دنیا کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کرو تو قیامت میں یہ لے لو. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بیان فرما دیا اچھا اخلاق رکھو، پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے. پھر فرمایا جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے نرمی کرے گا. ماتحت کس کو کہتے ہیں؟ ماتحت سے نرمی کرے گا کس کو کہتے ہیں؟ ماتحت، ہاں جزاکم اللہ. ماتحت کہتے ہیں انڈر میں آنے والے لوگ. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں. اب اس میں ہر ایک ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بالفرض کوئی کام کرنے والا یا کام کرنے والی ہے، یا بالفرض جو ہے وہ آپ کا ڈرائیور ہے، یا جو ہے وہ بالفرض آپ کا چوکیدار ہے، یا آپ کہیں کے جو ہے وہ پاتھروں بن کے بیٹھے ہوئے تو آپ کے نیچے 10 لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے ماتحت سے اگر نرمی کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا. تم ابھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا حساب و کتاب رکھو، ان کے ساتھ نرمی کر لو اس مہینے میں، پروردگار عالم قیامت میں تمہارے ساتھ نرمی کر لے گا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا اگر اس بیچارے نے 2 بالے کم بیچ دیے، کیوں اس کو گالیاں دیے جا رہے ہیں؟ بھائی 2 بالے کم بیچ دیے کوئی بات نہیں ہے، ماہ رمضان ہے، اس پر تھوڑا رحم کھائیے، وہ بھی انسان ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جو اس بندے کو رزق دے رہا ہے وہی آپ کو رزق دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بند کرنا چاہے تو 2 لمحے نہیں لگاتا وہ بند کرنے میں رزق، اور جو ہے وہ پوری ایک لمحے میں جو ہے وہ کہانی پلٹ جاتی ہے. ایک جو ہے وہ لمحے میں آپ جو ہے وہ جانتے ہیں جملہ سنتے رہتے ہیں ایسے ویسے جو ہے وہ کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ دنیا کا رواج ہے، عروج اور زوال یہاں پر ہوتا رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو آپ کسی کو پریشان کریں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو اس کا پروردگار عالم ہے وہی آپ کا بھی پروردگار ہے، جو اس کو رزق بانٹ رہا ہے وہ آپ کو بھی رزق بانٹ رہا ہے. وہ جو ہے وہ ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک دوسرا بڑا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو جائے جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے. لہذا ماتحت سے نرمی کرو. ماتحت سے جو ہے وہ کئی طریقے سے نرمی کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ ماہ رمضان کی خوشی میں ان کے بچوں کو زیادہ عیدی دے دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ٹائم میں جو ہے وہ کنسیشن کر دیں کہ ٹھیک ہے فرض باقی مہینوں میں 10 گھنٹے جاب کر دیتے، ماہ رمضان میں 8 گھنٹے کرنا. ٹھیک ہے، تمہارا بھی روزہ ہے. یا پھر جو ہے وہ اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا کہ یار جو ہے وہ اس کے راشن کا خرچہ بچ جائے. یا پھر جو ہے وہ اس کے گھر میں افطار کروا دیا کسی دن. کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ماتحت سے جو ہے وہ نرمی کی جا سکتی ہے. لہذا 2 چیزیں ہو گئی، اچھا اخلاق رکھو تو کیا ہوگا؟ ہاں بولے پل صراط سے آسانی سے عبور کر جائیں گے. اور پھر فرمایا اپنے ماتحت سے نرمی کرو تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب میں تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی. ٹھیک ہے، 2 چیز ہو گئی. پھر فرمایا اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا. اس مہینے میں دوسروں کو اذیت سے بچاتا رہے. اذیت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، ہاتھ سے بھی انسان اذیت دیتا ہے، زبان سے بھی اذیت دیتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں زبان کی اذیت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کا زخم تو ہے وہ جو ہے وہ کچھ دن میں بھر جائے گا، زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے جو کئی عرصوں تک رہتا ہے اور وہ مٹنے والا نہیں ہوتا. لہذا کہا کہ دوسروں کو اذیت سے بچاؤ. ایسا نہیں روزے کی حالت میں ہو، تم نے فقط روزہ نہیں رکھا، دوسروں نے بھی روزہ رکھا ہے، پتہ ہے تمہیں جو ہے وہ روزے میں جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ملے تو تمہارا جو ہے وہ پارا ہائی ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ دوسروں کا بھی خیال کیا جائے، دوسروں نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، لہذا دوسروں کو اذیت سے بچائے تو خدا اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا. اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کر لے تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا. احسان کسے کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ اردو والا احسان نہیں ہے. احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے نیکی کرنا. ٹھیک ہے، جو پروردگار عالم نے قرآن میں کہا وبالوالدین احسانا،
والدین پر احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان پر جو ہے وہ کوئی ہم فوقیت جو ہے وہ لے جائیں گے؟ نہیں. احسان کا مطلب ہے نیکی کرو. اور علماء بیان فرماتے ہیں احسان نیکی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بولیں اور کریں تو وہ نیکی ہے. وہ بول دیں کسی حاجت کا اور آپ پھر کریں تو پھر وہ ویسے ہی نیکی نہیں ہے. جو قرآن نے حکم دیا احسان کرنے کا تو پھر وہ احسان کے زمرے میں نہیں آئے گا. احسان اس وقت کاؤنٹ ہوگا جب وہ نہ بولیں اور آپ نے جو ہے وہ ان کی حاجت پڑھ لی اور آپ نے ان کی حاجت پوری کر لی, تو یہ ہے احسان. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کسی یتیم پر احسان کریں تو اللہ آپ پر احسان کرے گا. کوئی ایسا یتیم ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ کہہ سکے لیکن آپ اس کی حاجت جانتے ہیں, آپ اس کی حاجت کو پورا کر دیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں فقط, اور ہر دفعہ جو ہے وہ یہ رمضان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے آس پاس جو ہے وہ نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے. انسان اپنی طرف جو ہے وہ آس پاس تھوڑی سی نگاہ کر لے, اس کو کئی لوگ مل جائیں گے. کوئی یتیم بھی اس کو مل جائے گا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کوئی اس کو افراد مل جائیں گے جو ضرورت مند ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ بہت اچھا کھاتے ہو, آپ بہت اچھی افطاری کرتے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اس ماہ میں فقط کھجور سے افطار کرتے ہو. کھجور بہت بڑی بات ہو گئی. نمک سے افطار کرتے ہو یا نمک بھی بہت بڑی بات ہو گئی, پانی سے افطار کرتے ہو. کئی لوگ ہیں ایسے, کئی آپ کو جو ہے وہ اس طریقے کے جو ہے وہ لوگ مل جائیں گے جو بالکل معمولی غذاؤں سے افطار کرتے ہیں. لہذا کہا کہ یتیموں پر احسان کرو. لہذا انسان کو فقط اپنے آس پاس جو ہے وہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے. اچھا, یتیم کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, فرمایا کہ جو کوئی یتیم پر احسان کرے گا, یتیم کے ساتھ نیکی کرے گا, رسول اللہ نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی اور کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں, اور ساتھ رسول اللہ نے ملا کر بتایا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہے. اب کس کا جو ہے وہ دل نہیں ہے اور کس کا شوق نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہوں اور رسول اللہ میرے پڑوسی ہوں. لہذا کہا یتیم پر احسان کر لو, میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. اب علماء یہاں پر بیان فرماتے ہیں جو کسی یتیم کو پال لے وہ تو ایسے ہوگا جنت میں رسول اللہ کے ساتھ, اور جو اسی یتیم کو پال لے اور جو رسول اللہ کی کفالت کر لے جناب ابو طالب, تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا اور وہ کس مرتبے پر ہوں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور فرمایا جو کوئی اس مہینے میں رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا. صلہ رحم بتائیے کسے کہتے ہیں؟ پہلے مکمل اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے ہماری. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ بولیے بھائی, کرتے نہیں ہیں کیا؟ آسان الفاظ میں اپنے رشتہ داروں سے, خونی رشتہ دار سے تعلق برقرار رکھنا, اس کو کہتے ہیں صلہ رحم, ٹھیک ہے. اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا اسے کہتے ہیں قطع رحم, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کیا تھا, اب 1-2 چہرے نئے نظر آ رہے ہیں تو دوبارہ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. کن کن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ کیا پھپھا کے, ابا کے, ماما کے, چچا سے بھی جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ کن کن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ ان سے تعلق برقرار رکھنا واجب ہے. واجب کا مطلب سمجھتے ہیں نا, نہیں کیا تو حرام ہے, واجب ہے ان سے تعلق برقرار رکھنا. اب تعلق برقرار رکھنا یہ معاشرہ بتائے گا کہ آپ کا تعلق ہے یا نہیں. بالفرض ماں کو اگر بالفرض 6 مہینے میں ایک دفعہ فون کریں گے, احسان کر رہے ہیں, یاد کر لیا, تو ہو سکتا ہے معاشرہ کہیں کہ تعلق نہیں ہے. ہاں بالفرض جو ہے وہ کسی کزن کو جو دور کا بالفرض جو ہے وہ رشتہ دار لگتا ہے کزن میں, یا جو ہے وہ چچا ہے, اس کو اگر آپ 6 مہینے میں جو ہے وہ فون کر لیں یا کسی جگہ تقریب میں ملاقات کر کے سلام دعا کر لیں تو معاشرہ کہے گا ہاں بھائی رابطہ ہے اس کا. لیکن اگر ماں یا باپ سے جو ہے وہ 1-2 سال میں ایک دفعہ بات کریں گے تو معاشرہ کہے گا کہ نہیں, کوئی گڑبڑ ہے اور ان کا جو ہے وہ آپس میں تعلق برقرار نہیں ہے. لہذا معاشرہ طے کرے گا کہ کس کا تعلق آپ سے برقرار ہے اور کس کا نہیں ہے. اب بتائیے کہ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ ماں باپ, بھائی بہن, اور چچا ماموں اور خالہ. ہاں چچا کے لڑکے, خالہ کے لڑکے, اور پھپھی رہ گئی. ہاں پھپھی کو نہیں بھولا کریں بھائی, پھپھی رہ گئی, ٹھیک ہے. یہ پھپھی, چچا, ماموں, خالہ, ان کے جو ہے وہ اولادیں, ان سب سے یعنی جو آپ کے فرسٹ کزن کہلاتے ہیں, ان سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ان کو جو ہے وہ بھول جائیں, نہیں, ان سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. چاہے انسان نے جو ہے وہ بالفرض واٹس ایپ ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں سارے جو ہے وہ خاندان کے لوگ ہیں, آپ نے ایک سلام کا میسج کر دیا بس کافی, یہ جو ہے وہ صلہ رحمی کے لیے کافی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ کزن جو ہے وہ ہو گئے سارے, ان سے بھائی بہن, ان کے جو ہے وہ بچے, بھانجے بھانجی, جو بھتیجے بھتیجی کہلاتے ہیں, ان سب سے بھی صلہ رحمی, ماں باپ, اور جو ہے وہ پھر دادا دادی, نانا نانی, یہ وہ افراد ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی سے تعلق توڑ لیا تو پھر شریعت کہتی ہے آپ نے حرام کام کیا, اور اس کے نقصان کیا ہوں گے؟ رزق میں کمی ہوگی, عمر میں کمی ہو جائے گی, وہ سارے جو ہے وہ نقصانات اپنی جگہ پر ہے. لہذا ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سسرالی رشتہ دار سے واجب یا نہیں ہے؟ سسرالی رشتہ دار جو بیوی کی طرف سے جو ہے وہ رشتہ دار بن گئے, سسر ہو گئے, کیونکہ وہ بھی تو ابا ہے نا, ان کو بھی تو ابا کہتے ہیں نا. حدیث ہے نا, تمہارے 3 باپ ہیں, ایک وہ جو جس نے تمہیں جو ہے وہ خود یعنی پیدا کیا, ایک حقیقی باپ, ایک جو ہے وہ تمہارے بیوی کا ابا, اور ایک جو ہے وہ استاد تمہارا, ٹھیک ہے. تو یہ تمہارے 3 جو ہے وہ باپ ہو گئے. تو باپ سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے, تو پھر تو سسر بھی آنا چاہیے اس میں.
نہیں، یہ سسرالی رشتہ دار جو ہے وہ اس میں نہیں آتے، ٹھیک ہے. سسرالی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو پریشر پڑے اور آپ جو ہے وہ صلہ رحمی ان سے رکھیں لازمی طور پر، وہ ایک الگ ہے کہ آپ کو کہیں اور سے واجب ہو گیا، لیکن جو ہے وہ شریعت نے آپ پر جو ہے وہ لازم نہیں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے صلہ رحمی رکھیں، لیکن رکھ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے اور باعث ثواب ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل، پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل. اور فرمایا کہ جو کوئی صلہ رحم کرے تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کر دے گا. آج تم اپنے رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھ لو. کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. رشتہ داروں میں ہی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی رمضان میں کئی نعمتیں نہیں ہوتی، ان سے نہیں پوچھ رہے، لیکن بالفرض جو ہے وہ پوری دنیا میں ویلفیئر کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ ادارے کو ڈونیٹ کر دو، فلاں جو ہے وہ NGO کو ڈونیٹ کر دو، لیکن اپنا جو ہے وہ گھر میں رشتہ دار ہے یا بھائی ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہے. لہذا کہا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، پروردگار عالم قیامت کے دن تمہیں اپنی رحمت سے متصل کر دے گا. اور فرمایا جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ قطع کر لے، تعلق توڑ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند عالم اس کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اب جو ہے وہ پروردگار عالم اس کو اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. ایک حدیث سنا دیتا ہوں قطع رحمی کے حوالے سے، بلکہ ایک سوال بھی پوچھ لیتا ہوں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم نے تعلق نہیں توڑا، وہ سامنے والے نے شروع کیا تھا، اس نے گالی دی تھی ہمیں، ٹھیک ہے، اس نے تعلق توڑا ہے. اب جو ہے وہ کیا ہے؟ اب جو ہے وہ کیا مطلب تعلق توڑنا صحیح ہے اس کا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بیچارے بہت شریف ہیں، ہم اللہ میاں کی گائے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. اس نے سامنے سے جو ہے وہ گالیاں دی، اس نے جو ہے وہ ہمارے بیٹے کو آ کے جو ہے وہ ایک لگا دیا جو ہے وہ تھپڑ، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ہمارے ابا کو برا بھلا کہا، اس نے ساری چیزیں کی تھی. ہم نے تو کچھ کیا نہیں، ہم نے تو پہلے بھی تعلق برقرار رکھا ہوا تھا، اب اس نے ایسا کیا ہے، اب وہ ہم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، ہم کیا کریں؟ شریعت جو ہے وہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دے گی کہ آپ جو ہے وہ اسے تعلق توڑ لیں، ٹھیک ہے. یہ چھٹے امام کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. امام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہا کہ مولا میرے چچا زاد جو ہے، یعنی جو میرے فرسٹ کزن ہیں، چچا کے لڑکے، مولا وہ مجھے جو ہے وہ حصہ نہیں دیتے میراث میں، مولا مجھے ہمیشہ دبا کے رکھتے ہیں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں. مولا مجھے گھر میں جو ہے وہ عزت نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے. مولا نے کہا تو اپنا تعلق برقرار رکھنا، تو جو ہے وہ ان سے ہمیشہ کوشش کرنا کہ تعلق برقرار ہے، تو آگے بڑھ جانا سلام کرنے کے لیے، تو اپنا تعلق برقرار رکھنا، تجھے فائدہ ہوگا. ایک عرصے بعد جب امام کو ملا، شاید غالباً حج کا موقع تھا، امام نے پوچھا ہاں بھائی کیا جو ہے وہ حال والے تمہارے؟ کہا مولا الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اور میں اچھا خاصا امیر ہو چکا ہوں اور دولت مند ہو چکا ہوں. مولا نے کہا کہ وہ چچا کے لڑکوں کا؟ کہا مولا وہ سب کے سب مر گئے اور میں جو ہے وہ فقط باقی رہ گیا. تو مولا نے کہا کیسے مر گئے؟ کہا وہ مولا ایک چھت گر گئی اور سارے جو ہے وہ چچا داد مر گئے، لیکن میں جو ہے وہ اکیلا محفوظ رہ گیا. امام نے کہا تو نے صلہ رحمی کی تو پروردگار عالم نے تجھے بچا لیا، انہوں نے قطع رحمی کی لہذا اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ قطع رحمی کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث سنیے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے اور اس کی عمر ہو 3 سال، ٹھیک ہے، یعنی مرنے میں اس کے 3 سال رہ گئے، 3 سال بعد مر جائے گا، لیکن اس نے صلہ رحمی کر لی، تو امام نے فرمایا کہ اللہ اس کی عمر مبارک 33 سال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ کر ہو گئی 33 ایئرس، ٹھیک ہے. اور اگر اس کی عمر باقی ہو 33 سال، 33 باقی ہو، لیکن اگر وہ قطع جو ہے وہ رحمی کر لے تو امام فرماتے کہ پروردگار عالم اس کی عمر 3 سال سے بھی کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی زندگی میں فقط 3 سال سے جو ہے وہ کم رہ جائیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کئی جو ہے وہ جوان دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایک وجہ ہو سکتا ہے، ایک سبب یہ بھی ہو کہ بالفرض اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہو، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہو. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے جلدی چلے جائے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے پہ ٹائم ہے نماز کا؟ 12:20 پہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلے 2-3 مسئلے جو ہے وہ فقہی بیان کر دیتے روزے کے حوالے سے، اس کے بعد بات کو جو ہے وہ ختم کرتے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. ما صلی علی محمد. اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشست میں 1-2 مسئلے بیان کیے تھے. ایک تو سحری کے حوالے سے پہلے ہی مسئلہ بیان ہو چکا تھا کہ اگر انسان روزے کی حالت میں غلطی سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن سحری پر یہ گنجائش نہیں ہے. سحری پر اگر بالفرض غلطی سے بھی کھا لیا تو اب اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہی ہے، چاہے گھڑی پیچھے رہ گئی ہو، چاہے جو ہے وہ غفلت میں رہ گیا ہو، اینڈ ٹائم پہ آنکھ کھلی، مولانا صاحب جلدی جلدی پانی پینے گئے، بعد میں پتہ چلا ٹائم تو اوپر ہو گیا تھا. نہیں، اس سے کچھ جو ہے وہ نہیں ہوگا، روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اور روزہ باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انسان جو ہے وہ اب سارا دن جو ہے وہ کھاتا پیتا پھرے اور جو ہے وہ عیش کرتا رہے. نہیں، یہ روزہ جو ہے وہ پورا تو کرنا پڑے گا، یعنی جو افطار تک جو روزہ باطل کرنے والی چیزیں ان سے بچے بھی، اور جو ہے وہ بعد میں روزے کی قضا بھی کرے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایک سحری کا مسئلہ. اہل سنت کے ساتھ افطار کرنے کا مسئلہ بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے
کے ٹائم پر افطار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, چاہے جتنی بھی مجبوری ہو. بالفرض جو ہے وہ مولانا صاحب ہم آفس میں ایک کام کرتے ہیں جہاں پر اہل سنت ہے, اگر ہم ان کے ساتھ افطار نہیں کریں گے وہ ہم کو برا بلا کہیں گے, کچھ بھی ہو, اگر آپ نے افطار کر لیا تو یہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور بعد میں ماہ رمضان کے اس کو جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کفارہ بھی آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اہل سنت کے ساتھ افطار کروانے کا مسئلہ. ایک اور جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر دانتوں میں بالفرض غذا پھنسی رہ گئی اور معمولی سی غذا ہے بالفرض, لیکن جو ہے وہ اس کو جان بوجھ کر نکل گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایک اور مسئلہ بیان کیا تھا کہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں, طاقت کا انجیکشن. ہاں جاوید بھائی منع کر رہے ہیں, ہاں اچھا آپ نہیں آئے تھے, لگوا سکتے ہیں. اچھا طاقت کا تو چلے ٹھیک ہے, غذا کا لگوا سکتے ہیں, ہاں بالکل لگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. طاقت کا انجیکشن, یہ انجیکشن جو ہے وہ لگانا جائز ہے اور آغا سیستانی جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. ایک اور مسئلہ بیان کیا تھا بلغم کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں اگر منہ میں جو ہے وہ بلغم آ جائے, بعض جو ہے وہ بلغم ایسے ہوتے ہیں جو ناک کے ذریعے سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سینے میں چلے گئے, اس کا تو جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سارے مجتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن ایک بلغم ہے منہ میں آ گیا, غلطی سے نہیں, جان بوجھ کر انسان نکل گیا, اب روزے کا کیا حکم ہے؟ کون سا؟ مولانا سیستانی نے آیت اللہ سیستانی, ٹھیک ہے, آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ روزہ صحیح ہے, لیکن باقی جو ہے وہ مجتہدین اس میں جو ہے وہ احتیاط واجب لگا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یا تو جو ہے وہ فلا علم, یعنی اگر ان کے نزدیک آغا سیستانی ہو تو پھر وہ رجوع کریں, بالفرض جو مومنین آغا خوئی کی طرف واقعی ہیں تو وہ جو ہے وہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کریں گے تو ان کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. لیکن جو ہے وہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بھی بلغم نکل گیا تو پھر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے ایک اور مسئلہ, روزے کی حالت میں خون ڈونیٹ کرنا, خون دینا کسی کو, یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ چلیں میں جو ہے وہ سوال بدلتا ہوں, مجبوری بھی نہیں, ایک تو کیس ہوتا ہے مجبوری کا, فون آ گیا اچانک سے ایمرجنسی میں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کا قریبی ہے اور اس کو جو ہے وہ خون کی ضرورت ہے, جلدی پہنچے آپ ہاسپٹل اور خون دینا پڑ گیا, ایک تو وہ مسئلہ ہے. ایک ہے کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سامنے ہم نے جو ہے وہ کیمپ لگا دیکھا اور بھائی گھس جاؤ خون دینے, ٹھیک ہے, کیا کریں بھائی؟ بالفرض کیمپ جو ہے وہ دوسری کمیونٹی نے لگایا ہوا تھا کسی نے کہ بھائی خون ڈونیٹ کریں اور جانیں بچائیں اور آپ کے ایک خون کی بوتل سے جو ہے وہ پتہ نہیں اتنی زندگیاں بچ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ نے کیمپ لگا دیکھ لیا اور آپ گھس گئے جوش میں, اب کیا حکم ہے روزے کا؟ خون دے بھی دیا, نہیں دے سکتے؟ جی بھائی اچھا دیکھیں, خون ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں, خون دے تو سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ آ جائے گا نیچے, ٹھیک ہے. یعنی ایک جو ہے وہ انسان روزہ رکھ رہا ہے تو بالفرض اس کو 100 میں سے کتنے مارکس مل رہے ہیں؟ بالفرض جو ہے وہ 100 میں سے تو 100 کسی کو بھی نہیں ملتے, ظاہر سی بات ہے. جو ہے وہ بالفرض کسی کو گالی دے دی, کسی کی غیبت کر لی, کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ لیا, کسی کے لیے دل میں کینہ لے کر آئے, 100% تو نہیں ہے, مشکل سے 33% پہ روزہ آتا ہے ہمارا, 33% پاسنگ مارکس مل گئے تو مل گئے, صحیح ہو گیا اگر پورا روزہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں بھی مکروہ ہو جائے تو تھوڑا سا اور ثواب جو ہے وہ انسان کا کم ہو جائے گا, نیچے آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ مکروہ کام ہے روزے کی حالت میں. ایک اور سوال وہ یہ کہ روزے کی حالت میں کلی کی جا سکتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے کلی کرنا, ایک بندے کو شدید پیاس لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ اب جو ہے وہ گزارا نہیں ہے, روزہ تو نہیں توڑ رہا, ٹھنڈے پانی سے ایک دفعہ کلی کر لیتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ نیت ہے نا, میں بتا رہا ہوں نا, نیت ہی یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے, مکروہ ہے. دیکھیں معیار تو وہی ہے نا, روزہ باطل اس وقت ہوگا جب حلق سے نیچے اترے گا, ٹھیک ہے. کلی کرنے کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا اس کا, ٹھیک ہے, اس کے ثواب میں تھوڑی سی کمی آئے گی, باطل نہیں ہوگا. اچھا اگر پانی نیچے چلا گیا, اچھا ایک سوال سنیں, غلطی سے پانی نیچے گیا, جان بوجھ کر نہیں, غلطی سے پانی اتر گیا, غلطی سے تو پہلے ہی مسئلہ بتا چکا ہوں نا کہ غلطی سے روزہ باطل نہیں ہوتا, غلطی سے جو ہے وہ اتر گیا پانی, اب کیا حکم ہے روزے کا؟ مثال سمجھ میں آ گئی نا بھائی, روزہ شدید لگ رہا ہے, ٹھنڈے پانی کا کولر سامنے تھا اور اس میں جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے برف ڈالا گیا ہے اور ہم جو ہے وہ فوراً لپکے اور کولر کے سے جو ہے وہ ایک گلاس بھرا ٹھنڈے پانی کا اور پیا, اور جو ہے وہ پینے سے مراد ہے کلی کی, اور جو ہے وہ مسلسل کلی کیے جا رہے ہیں 8 دفعہ 9 دفعہ 10 دفعہ, اور جو ہے وہ آخری مرتبہ جو ہے وہ کلی کرنے لگے تھے کہ حلق سے پانی غلطی سے نیچے اتر گیا, اب روزہ کیا ہے؟ باطل ہے, ٹھیک ہے. غلطی سے جو ہے وہ گنجائش نہیں ملے گی. ہاں 2 مرتبہ جو ہے وہ آپ کو گنجائش مل جاتی ہے کہ بالفرض اگر کلی کی آپ نے وضو کے لیے,
ٹھیک ہے, وضو کرنے کے لیے کلی کر رہے ہیں اور غلطی سے پانی چلا گیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے, بھول گیا بالفرض انسان کہ روزے سے ہوں, ٹھیک ہے, بالفرض پہلے دوسرے روزے میں تھوڑا سی جو ہے وہ عادت نہیں ہوتی تو انسان کو یاد نہیں رہتا اتنا کہ روزہ ہے, اور وہ جو ہے وہ بالفرض کلی کرنے چلا گیا اور غلطی سے جو ہے وہ اتر گیا, یعنی بھول گیا تھا پہلے, تو اب جو ہے وہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کلی کرنے گیا, کچھ بھی ہو گیا, دانت میں کچھ پھنس گیا تھا, کچھ بھی کرنے گیا اور غلطی سے پانی اتر گیا تو اس کا جو ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ایک مسئلہ. ایک اور مسئلہ, روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مسواک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, پکی بات ہے جی, کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ حلق سے بس کچھ نیچے نہیں جانا چاہیے. حلق سے نیچے گیا تو بس وہی فارمولہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کا باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, کھانے پینے کے حوالے سے جو ہے وہ تقریباً مسائل مکمل کر لیے. اگلے اس میں جو ہے وہ الگ جو مبتل روزہ ہے جس کی وجہ سے دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں احکام جو ہے وہ شروع کریں گے. اب تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے کسی کا سوال بھائی روزے کے حوالے سے اگر کوئی کرنا چاہے؟ نہیں, سب آیت اللہ. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائہ علی خلقک المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین. اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعہ والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلوات پڑھیں مل کر. صلی علی محمد وآلہ.